سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 104۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رعینا، اے ایمان والو رعینا مت کہو، وقولوا انظرنا واسمعوا، اور انظرنا کہو اور سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے آداب سکھائے ہیں، صحابہ اکرام کو، مومنین کو، اور ان سے کہا ہے کہ تم ان سے رائنا مت کہو۔ یہ ایک لفظ ہے جو عربی میں استعمال کیا جاتا تھا، جس کے معنی ہوتے ہیں توجہ فرمائیے، دیکھیے، بات سنیے، جس کو ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک لفظ بولا جاتا تھا جس کو رائنا عربی میں کہا جاتا ہے، رائنا۔ تو صحابہ اکرام یہ لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بولا کرتے تھے۔ اللہ نے اس کو بولنے سے روک دیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو یہود تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد، دشمنی رکھتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ یہ بنو اسماعیل میں کیوں آئے ہیں۔ ہم ان کا تعارف پہلے پڑھ چکے تفصیل سے کہ یہ کس طرح میرے نبی سے بغض رکھتے تھے، باوجود اس کے کہ ان کی کتابوں میں تمام تفصیل موجود تھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اس کے باوجود صرف یہ نسلی تعصب تھا، بنی اسرائیل میں آتے تو ہم ان کو نبی مانتے، نعوذ باللہ، بنو اسماعیل میں آئے ہیں، اللہ نے مبعوث فرما دیا، تو اس لیے وہ اس لفظ کو جب بولتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کو مخاطب کرنے کے لیے، تو اس لفظ کو گاڑ کر بولا کرتے تھے، رائنا کی بجائے رائنا کہتے تھے، نعوذ باللہ، را کو کھینچ کے ادا کریں اور عین کو مت کھینچیں تو یہ لفظ بنتا ہے، یعنی توجہ فرمائیے، دیکھیے، سنیے، جس کو انگلش میں آپ ایکسکیوز می کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں بلانے کے لیے، توجہ حاصل کرنے کے لیے، مخاطب کرنے کے لیے، تو کچھ ایسا ہی ملتا جلتا لفظ یہ عربی میں تھا۔ را کو کھینچ کے ادا کریں گے، الف لگا ہوا ہے، عین کو نہیں کھینچیں گے، پھر نا کو کھینچا جائے گا، رائنا، یہ اصل لفظ تھا، لیکن یہود جو تھے وہ اس کو بگاڑ کے بولتے تھے، وہ را عین کے بعد یا ساکن لگا کے عین کو بھی کھینچ کے بولتے تھے، رعینا، نعوذ باللہ، اور وہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے ہمارے چرواہے، بکریاں چرانے والے، کچھ ایسے الفاظ۔ تو اللہ نے فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو تم یہ لفظ ہی چھوڑ دو جس سے میرے نبی کی اہانت کا کوئی پہلو نکلتا ہو، جس سے لوگوں کو کوئی موقع ملتا ہو کہ میرے نبی کے وہ کوئی اہانت کر سکے۔ اللہ کو اپنے حبیب کا تقدس اس قدر عزیز ہے کہ صحابہ اکرام کو اس لفظ کو ہی بدلنے کا حکم دے دیا، حالانکہ صحابہ کی تو ایسی کوئی نیت نہ ہوتی تھی۔ آپ نے پھر بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارشاد کہ وقول انظرنا، تم یہ کہو، انظرنا کہو کہ نظر فرمائیے، توجہ کیجئے، دیکھیے، ایسے الفاظ انظرنا کے معنی میں آتے ہیں، اور سنو، یعنی خود کان لگا کے ان کی بات سنا کرو۔ پھر جب میرے نبی، میرے حبیب کچھ ارشاد فرمائیں تو تمہیں چاہیے کہ پوری توجہ سے ان کی بات سنو۔ اللہ نے یہ پورا ذکر کیا اپنے نبی کا، اپنے حبیب کا، ادب سکھایا صحابہ اکرام کو، اور ادب مصطفیٰ جب سکھلا دیا تو بتلا دیا کہ تمہیں لفظ کیا کہنا ہے، انظرنا کہنا ہے، توجہ کیجئے، نظر فرمائیے، دیکھیے، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ میرے حبیب کو مخاطب کرو، اور پھر اس کے بعد واسمعوا، کان لگا کے ان کی بات سنو، پوری توجہ میرے حبیب کی طرف ہونی چاہیے۔ جب میرے حبیب کو مخاطب کیا ہے تو پھر اب پوری توجہ سے تمہیں ان کی بات سننا ہوگی۔ یہ ہے ادب مصطفیٰ کی بات جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ اکرام کو سکھائی، اور ہمیں بھی بتلایا کہ میرے حبیب کا مقام کیا ہے، عظمت، فضیلت اللہ کے ہاں کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کو تو وہ لفظ بھی گوارا نہ ہوا، لہٰذا حرمت رسول پہ اگر کبھی آ جائے تو یہ اللہ پاک کیسے گوارا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں پہ اس تقدس کی حفاظت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ میرے حبیب کی عصمت، حرمت اور عظمت کا خیال رکھیں گے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ نے فرمایا نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہاتھ میں ہاتھ لیے جا رہے تھے، عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، مجھے ساری دنیا میں آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، اپنی جان بس بندے کو پیاری ہوتی ہے نا، تو اپنی جان کے بعد آپ مجھے سب سے اچھے لگتے ہیں، یعنی اپنی جان کی حفاظت تو میں کرتا ہوں نا، ظاہر ہے وہ ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان سے زیادہ اپنے حبیب سے پیار نہ کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی وقت نہیں لگایا سوچنے میں یا غور کرنے میں، پکار اٹھے، اللہ کے رسول، مجھے تو آپ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔
کامل ایمان کی علامت ہے۔ تو صحابہ اکرام نے جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا انہوں نے اس لفظ کو ترک کر دیا اور اس کے بعد انظرنا کا لفظ کہنے لگے۔ اللہ کے رسول حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر مخاطب نہیں کرتے تھے صحابہ اکرام، اس کے بھی آداب اللہ نے سورہ حجرات میں سکھلائے ہیں، بلکہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے مقام اور عظمت اور فضیلت کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں، اے اللہ کے رسول، اس طرح مخاطب فرماتے تھے۔ کوئی بھی بڑا ہوتا ہے رشتے میں، ہم اس کے رشتے کے ساتھ اس کو پکارتے ہیں، اس کا نام لے کے نہیں پکارتے، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری کائنات کے بڑوں کے بھی بڑے ہیں، تو اس لیے ان کا ادب سب سے زیادہ، سب سے پہلے، سب سے بڑھ کر ہے۔ اور اللہ نے ہمیں سکھلایا صحابہ اکرام کو کہ تم جب میرے حبیب کو مخاطب کرو گے تو رائنا کی جگہ انظرنا کہو گے اور پوری توجہ سے ان کی بات سنو گے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یہ جو کافر ہیں نا، جو میرے نبی کو دکھ دینے والے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اپنے عذابوں سے ہمیں بچائے، اللہ ادب مصطفیٰ نصیب فرمائے، اللہ محبت مصطفیٰ نصیب فرمائے، اللہ اطاعت رسول میں زندگی بسر کرنے والا بنائے، آمین۔